بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عامر نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ بچپن میں ہی یتیم ہو گیا تھا۔ پہلے اس کے والد ایک حادثے میں انتقال کر گئے اور چند ماہ بعد اس کی والدہ بھی غم برداشت نہ کر سکی۔ دنیا میں اس کا کوئی سہارا نہ تھا۔ عامر کا چچا جبار ایک مالدار آدمی تھا۔ جبار کے پاس زمینیں بھی، دکانیں اور بڑا گھر تھا۔ وہ ہر وقت عامر کو ڈانٹتی۔ اس نے عامر کو اپنے گھر میں رکھ تو لیا، اور معمولی غلطی پر بھتیجے کے طور پر نہیں بلکہ ایک نوکر کی طرح کام کرتا۔ رات کو جانوروں کے باڑے کے قریب ایک پرانی چارپائی پہ سو جاتا۔ اس کی زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ ایک دن مہمانوں کو چائے پیش کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کپ گر گیا۔ جبار نے غصے میں آ کر اسے زور سے تھپڑ مارا اور کہا، تم سے کبھی کوئی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ عامر کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اس رات وہ دیر تک روتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا، یا اللہ مجھے بھی عزت والی زندگی عطا فرما۔ وقت گزرتا گیا، عامر جوان ہو گیا، لیکن اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ادھر جبار اور نسرین کو فکر ہونے لگی کہ کہیں عامر اپنے والد کی جائیداد میں حصہ نہ مانگ لے۔ دونوں نے ایک منصوبہ بنایا تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ایک دن بازار میں انہیں ایک بیوہ عورت دکھائی دی جس کا نام مہوش تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے اور وہ بظاہر بہت غریب نظر آتی تھی۔ جبار نے سوچا کہ اس سے بہتر عورت عامر کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ مہوش کے پاس گیا اور بولا، اگر میں تمہاری شادی ایک نوجوان سے کروا دوں تو کیا تم راضی ہو؟ مہوش نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو میں راضی ہوں۔ چند دن بعد عامر کو زبردستی اس عورت سے نکاح کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ گاؤں کے لوگ اس شادی پر ہنس رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ نوجوان کی قسمت خراب ہے، کوئی کہتا تھا کہ اسے اس سے بہتر کوئی مل ہی نہیں سکتی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد جبار نے عامر کو گھر سے نکال دیا۔ گاؤں کے کنارے ایک خستہ حال جھونپڑے میں چھوڑ آیا۔ عامر نے سوچا کہ اب اس کی زندگی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ جھونپڑے میں پہنچنے کے بعد مہوش نے خاموشی سے صفائی شروع کر دی۔ اس نے گھر کو ترتیب دیا، کھانا بنایا اور رات کو اللہ کے حضور دعا کی۔ اگلی صبح اس نے ایک سونے کی ڈلی عامر کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، اسے بازار میں بیچ دو اور قالین بنانے کا سامان لے آؤ۔ عامر حیران رہ گیا، تمہارے پاس سونا کہاں سے آیا؟ مہوش نے مسکرا کر کہا، ہر سوال کا جواب
وقت دیتا ہے۔ عامر سامان لے آیا، پھر مہوش نے اسے قالین بنانا سکھایا۔ چند ہی ہفتوں میں دونوں نے ایک خوبصورت قالین تیار کر لیا۔ جب عامر اسے بازار لے گیا تو ایک تاجر اس کی کارکردگی دیکھ کر حیران رہ گیا اور اسے اچھی قیمت میں خرید لیا۔ یہ عامر کی زندگی کی پہلی کمائی تھی۔ اس دن کے بعد دونوں مسلسل محنت کرنے لگے۔ ایک قالین 2 بنے، 2 سے 4 اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کام پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ عامر کی حالت بدلنے لگی، مگر جبار اور نسرین کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک دن انہوں نے چند بدماشوں کے ذریعے عامر کے ورک شاپ میں آگ لگوا دی۔ صبح تک اس کی محنت خاکستر ہو چکی تھی۔ عامر ٹوٹ گیا، وہ راکھ کے ڈھیر کے سامنے بیٹھا رو رہا تھا کہ مہوش نے اسے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، جو اللہ دیتا ہے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو اللہ چھین لیتا ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ لیکن مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ جبار نے پورے گاؤں میں افواہ پھیلا دی کہ عامر اور مہوش نے چوری کے مال سے کاروبار شروع کیا تھا۔ لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور معاملہ عدالت تک جا پہنچا۔ عدالت میں جب مقدمہ شروع ہوا تو ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہی مہوش اندر داخل ہوئی، قاضی اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا اور ادب سے اس کا استقبال کیا۔ پورا مجمع حیرت میں ڈوب گیا۔ مہوش نے اپنے تھیلے سے کچھ دستاویز نکالی اور عدالت کے سامنے رکھ دی۔ تب حقیقت کھلی کہ وہ کوئی غریب عورت نہیں، وہ ایک مشہور تاجر کی بیٹی اور ایک بڑے کاروباری شخص کی بیوہ تھی۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد بے شمار زمینیں، جائیدادیں اور دولت اس کے نام منتقل ہو چکی تھی۔ قاضی نے تمام ثبوت دیکھنے کے بعد اعلان کیا کہ سونا اور سرمایہ مہوش کی ذاتی ملکیت تھا اور عامر پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے تھے۔ جبار کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کے جھوٹ، حسد اور سازشیں سب کے سامنے بے نقاب ہو چکی تھیں۔ عدالت نے اسے سزا سنائی اور اس کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ عدالت سے واپسی پر عامر نے مہوش سے پوچھا، اگر تم اتنی دولت مند تھی تو اپنی حقیقت مجھ سے کیوں چھپائی؟ مہوش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں ایسا شریک حیات چاہتی تھی جو میرے مال سے نہیں، میرے کردار سے محبت کرے۔
اور میں یہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ تم مشکل حالات میں ہمت تو نہیں ہارو گے۔ عامر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا ایسے انداز میں قبول کی تھی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چند سالوں میں عامر ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ اس نے غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد شروع کر دی، کیونکہ وہ خود محرومی کا درد جانتا تھا۔ کچھ عرصے بعد جبار اور نسرین اپنی غلطیوں کی سزا بھگت کر شدید غربت کا شکار ہو گئے۔ ایک دن وہ شرمندگی کے ساتھ عامر کے دروازے پر آئے اور معافی مانگنے لگے۔ عامر چاہتا تو ان سے بدلہ لے سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے انہیں معاف کر دیا، رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر دیا اور ان کے اخراجات کا بندوبست بھی کر دیا۔ مہوش نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ اس دن عامر کو احساس ہوا کہ اصل کامیابی دولت نہیں بلکہ اچھا کردار ہے، صبر اور دوسروں کو معاف کرنے کی طاقت ہے۔ زندگی میں آنے والی ہر آزمائش بظاہر مشکل دکھائی دیتی ہے، مگر بعض اوقات وہی آزمائش انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جس کا وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ صبر، محنت، دیانتداری اور اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتے۔ جو شخص دوسروں کے لیے خیر چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔